السلام علیکم، کیا حال چال ہے جی؟ آج کی ویڈیو اسپیشلی گرلس کے لیے ہے۔ گرلس لازمی یہ ویڈیو لاسٹ تک دیکھیں، بہت ہی یوزفل ٹپس ہیں پیریڈ سے ریلیٹڈ۔ جو لڑکیاں اپنے گھر والوں سے، اپنی امی سے، اپنی بہنوں سے یہ باتیں ڈسکس نہیں کر سکتی، انہیں بہت زیادہ کیوریز ہیں، ان کے لیے میں اسپیشلی ویڈیو لے کے آئی ہوں۔ بہت زبردست ہے، لاسٹ تک آپ نے ویڈیو کو دیکھنا ہے، کوئی پوائنٹ اسکپ نہیں کرنا ہے۔ یہ جینوئنلی میں ان لڑکیوں کے لیے بنا رہی ہوں جو واقعی ہیزیٹیٹ فیل کرتی ہیں، جو کھل کے ہمارے معاشرے میں اس بارے میں بات نہیں کی جاتی۔ میں چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کو اس کے بارے میں مزید جو آپ کو ہچکچاہٹ ہیں وہ پتہ چلیں، چیزیں کلیئر ہوں، اور بہت ساری متس بنی ہوئی ہیں اس کے بارے میں، وہ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ ایسی ہی چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں پیریڈس کے اندر، آپ لوگوں کو کچھ بہت زیادہ نقصان کر دیتی ہیں، اور کچھ کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ نہیں کرنی، اس سے یہ انفیکشن ہو جائے گا، اس سے وہ انفیکشن ہو جائے گا۔ اور بہت سارے لڑکیوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پیریڈ میں بہت زیادہ اسمیل کا ایشو ہوتا ہے، انفیکشن ہو جاتا ہے وجائنا میں، بہت یوٹیائی ہو جاتا ہے اور پیریڈس کے بعد اکثر، تو انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تو ہم کیا کریں۔ اس لیے آپ لوگوں نے ویڈیو کا کوئی پارٹ اسکپ نہیں کرنا ہے، مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے ساری ویڈیو دیکھی اور آپ لوگوں کو کیا فائدہ ہوا ہے۔ اور جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی سبسکرائب کر دیں۔ آپ لوگ آتے ادھر تک ہیں ضرور، لیکن سبسکرائب نہیں کر کے جاتے، یہ بہت غلط بات ہے۔ چلے جی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سب سے پہلا ہمارا ٹپ یہ ہے کہ آپ نے پیریڈز آنے سے پہلے اپنے ہیئر، جو بکنی ایریا کے ہیئر ہوتے ہیں، انہیں ریموو کر لینا ہے۔ پیریڈز کی ڈیٹ ہر کسی کو معلوم ہوتی ہے، اور جو میڈیکل سائنس کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ جو پیریڈ 28 سے 34 ڈیز تک ہوتے ہیں، ویسے 2 دن پہلے آ جاتے ہیں پیریڈز ڈیٹ سے نا، تو آپ نے کیا کرنا ہے 3 سے 4 دن پہلے ہی اپنے بکنی ایریا کے ساری جو ہیئر ریموو، ایکسٹرا ہیئر ہیں، انہیں ریموو کر لینا ہے۔ جس طرح جو میتھڈ آپ لوگوں کو یوزفل لگتا ہے، آپ کریم سے ریموو کرتے ہیں، آپ ویکس کرتے ہیں، آپ صرف ٹرم کرتے ہیں، آپ ریزر یوز کرتے ہیں، جو بھی طریقہ ہے آپ نے اسے ریموو کر لینا ہے۔ کیونکہ جو پیریڈز ہوتے ہیں تو پیریڈز کا جو بلڈ ہوتا ہے ان بالوں کے اندر سٹک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو بہت جلدی جو بیکٹیریا ہوتے ہیں ٹریپ ہو جاتے ہیں اور آپ لوگوں کا انفیکشن ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ نے یہ ٹپ لازمی آزما کے دیکھنا ہے۔ آپ لوگ خود بھی اتنا ہلکا فیل کریں گے، اتنا لائٹ فیل کریں گے جب پیریڈز ہوتے ہیں، ویسی اتنی ایچنگ ہو رہی ہوتی ہے، اتنی الجھن ہو رہی ہوتی ہے، تو جب آپ وہ ایریا آپ کا بالکل نیٹ اینڈ کلین ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تو آپ لوگوں کو پیریڈز میں بھی اتنا ہائیجین کا پرابلم نہیں ہوگا۔ اور بالوں میں ہی جو وہاں کے ہیئرز ہوتے ہیں نا، ان کے اندر بیکٹیریا سٹک ہونے کی وجہ سے اسمیل پیدا ہوتی ہے۔ اٹ سیلف جو پیریڈز کے بلڈ کی اسمیل نہیں ہوتی ہے، جب وہ کچھ دیر بیکٹیریا کے ساتھ رہتے ہیں، وہ بیکٹیریا اسمیل کریٹ کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس ٹپ کو آپ نے لازمی فالو کرنا ہے۔ چلیں جی چلتے ہیں نیکسٹ ٹپ کی طرف۔ آپ پیڈز یوز کرتے ہیں، کپڑا تو بالکل بھی یوز نہ کیجیے۔ کپڑا جو ہے بہت انہائیجینک ہوتا ہے، آپ کو بہت ریشز ہو جاتے ہیں، جرمز بڑھ جاتے ہیں، یوٹیائی ہو جاتا ہے، انفیکشن ہو جاتا ہے وجائنا کے اندر۔ ہمیشہ پیڈز یوز کریں۔ یہ میں بٹر فلائی والے پیڈ ہیں، یہ بہت اچھے پیڈز ہیں۔ جتنے تھن پیڈ ہوگا پیڈ اتنا ہی اچھا ہوگا۔ اور پیڈ آپ نے جو ہے 3 to 4 آورس کے بعد، میکسیمم 5 آورس کے بعد چینج کرنا ہی کرنا ہے۔ دن میں ہر 5 گھنٹے کے بعد آپ نے پیڈز چینج کرنا ہے۔ جو لوگ بہت لمبے ٹائم تک ایک پیڈ کو یوز کرتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی بہت جلدی انفیکشن اور ریش ہونے کا خدشہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو آپ کا پاکٹ فرینڈلی ہے اور جو آپ کی سکن کے ساتھ ٹھیک رہتا ہے، آپ لوگوں کو پسند ہے، کوئی بھی پیڈ ہے، ہلکے سستے مہنگے کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن اس کو آپ نے ٹائملی چینج کرنا ہے۔ ٹائملی چینج کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے، آپ لوگوں کو وہاں پہ بہت دیر تک ایک پیڈ یوز نہیں ہوتا رہتا ہے، بہت دیر تک انفیکشن ہونے کا خدشہ نہیں ہوتا ہے۔ اور پیڈز کو ہمیشہ کائنڈلی جو ڈسکارڈ ہوتا ہے، ہمیشہ فولڈ کر کے کسی شاپر کے اندر ڈال کے آپ باسکٹ میں بن کیا کریں، ویسے مت پھینکا کریں۔ بہت ساری پبلک پلیس پہ، یونیورسٹیز میں، اسکولز میں نے دیکھا ہے ویسے اوپنلی پیڈز پھینکے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے اخلاقی طور پہ بھی اچھا نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ بہت انہائیجینک ہے، اس سے بہت بیماریاں پھیلتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ جو پیڈز ہوتے ہیں اس کو نکال کے فولڈ کر کے ریپ کر کے پھر اسے ڈسٹ بن میں ڈسکارڈ کیا کریں۔ چلے جی چلتے ہیں نیکسٹ ٹپ کی طرف۔ وہ نیکسٹ ٹپ ہمارا یہ ہے کہ جو بھی آپ نے پینٹی یا انڈر ویئر یوز کرنا ہے وہ کاٹن کا بنا ہونا چاہیے۔ کاٹن کا آپ کو اسکن کو اریٹیٹ نہیں کرتا، اور یہ جو ہوتا ہے یہ آپ کے اسکن فرینڈلی فیبرک ہوتا ہے، اس کے اندر اسمیل پیدا نہیں ہوتی ہے جو کاٹن کا فیبرک ہوتا ہے۔ جو سلک کا جو ریشمی اسٹف والے ہوتے ہیں، وہ اس کے اندر بہت جلدی اسمیل اور بیکٹیریا جو ہوتے ہیں نا وہ پیدا ہو جاتے ہیں، اور بہت گندی اسمیل آتی ہے۔ اور پینٹیز کو آپ نے 12 آور کے بعد چینج کرنا ہے، میکس جو ہے وہ 1 دن کے بعد۔ آپ نے پیریڈ میں یہ نہیں ہے کہ 7-8 دن جو آپ کو پیریڈز آ رہے ہیں اس میں ایک ہی آپ نے پینٹی کو یوز کیا ہوا ہے، پینٹی کو بھی آپ نے 1 دن چھوڑ کے 1 دن بعد چینج کر لیں، نہیں تو آپ ڈیلی ہی چینج کریں تو بہتر ہے۔ پینٹیز بھی آپ کا اس چیز میں بہت رول ادا کرتی ہیں کہ آپ کی وہ گندی ہوئی ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہیں سے پیڈ آپ کا لیک کر گیا ہے یا سٹین لگ گیا ہے تو اس کی وجہ سے پینٹی آپ کے کپڑے بھی خراب ہوتے ہیں اور اسمیل بھی آ رہی ہوتی ہے، آپ خود بھی کمفرٹ فیل نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، اگر ہم ان چیزوں کو فالو کریں گے تو آپ خود بھی بہت اچھا فیل کریں گے، اور آپ کو آئندہ آنے والے ٹائم میں بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔
نیکسٹ ٹپ ان لڑکیوں کے لیے ہے یا ان لیڈیز کے لیے ہے جن کو بہت ہیوی فلو ہوتا ہے. ہیوی فلو کے لیے یہ ہے کہ آپ نے ایک پیڈ لے لینا ہے، اس طرح لگا لینا ہے سینٹر والی سائڈ پہ، اور ایک پیڈ جو پینٹی کی بیک والی سائڈ ہوتی ہے اس طرح ہاریزنٹل شیپ میں آپ نے لگا لینا ہے. جن لوگوں کو ہیوی فلو کا مسئلہ ہوتا ہے یقین مانیں یہ ہیک یوز کرنے سے نا آپ کے کپڑے کبھی بھی خراب نہیں ہوں گے اور آپ لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں ہوگا. نیکسٹ ہیک یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو پینٹیز ہیں نا اس کو ڈیٹول کے پانی کے اندر بھگو کے واش کرنا ہے. ویسے واش کر لیا، اس کے بعد ڈیٹول کے پانی میں بھگونا ہے، پھر واش کرنا ہے. اچھا جی، نیکسٹ ٹپ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی نہانا نہیں چاہیے پیریڈس کے اندر، تو یہ بہت غلط میتھ ہے. آپ ڈیلی نہائیں، اپنی ہائیجین کا خیال رکھیں، آپ کو اپنی باڈی بہت فریش فیل کرے گی اور آپ کا بلڈ فلو بہت اچھا ہو جاتا ہے. اس لیے جن لوگوں کے دماغ میں یہ میتھ ہے نا کہ جی پیریڈز ہو گئے ہیں اب تو نہانا ہی نہیں ہے، اب تو پین ہوگی، یہ بہت غلط میتھ ہے. ہاں، ٹھنڈے پانی سے نہیں نہانا ہوتا، آپ نے نیم گرم پانی سے یا جو روم ٹمپریچر والا پانی ہوتا ہے اس سے ڈیلی باتھ لیں. آپ پیریڈس کے اندر دیکھیں گے آپ کا بلڈ کا جو فلو ہے وہ بہت بہتر ہو جاتا ہے. جن لوگوں کا بہت کم ہو رہا ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے، دونوں مینٹین ہوتا ہے باتھ لینے سے، یہ میڈیکل اپروو کرتی ہے. نیکسٹ ٹپ یہ ہے کہ ایک ایمرجنسی کٹ جس کے اندر پینٹی لائنرز، ایک انڈر ویئر، ایک شاپر اور سینیٹائزر، ڈیٹول، پیڈز اور ٹیشو پیپر اور چاکلیٹس کھانے پینے کی تاکہ پین ہو، اور نٹس تھوڑے سے آپ نے ایک بیگ بنا کے اپنے بیگ کے اندر رکھ لینا ہے تاکہ کہیں بھی ایمرجنسی ہو آپ وہ یہ یوز کر سکیں، آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہو سکے. نیکسٹ ٹپ یہ ہے کہ جو ابھی نئی لڑکیاں ہیں جن کو ٹین ایجر میں پیریڈ ہو رہے ہوتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی پیڈ کس طرح لگانا ہے، تو وہ اکثر ان کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، بیڈ شیٹس خراب ہو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے بہت ڈر رہی ہوتی ہیں. اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ کیونکہ ابھی آپ نئے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں سمجھ آتی آپ لوگوں نے کس طرح مینٹین کرنا ہے. آپ کوئی بھی پرانی چادر لے لیں، پرانا کپڑا لے لیں، رات کو سوتے وقت اس طرح بیڈ پہ بچھا کے آپ پھر سو جائیں. آپ ایزی ہو کے سوئیں گی، آپ کو یہ ٹینشن نہیں رہے گی ساری رات کے بیڈ شیٹ گندی ہو جائے گی، صبح اٹھ کے کوئی کیا کہے گا. تو آپ یہ کپڑا بچھا کے اس طرح سو جائیں. صبح اگر کہیں بھی اسٹین لگا بھی ہوا نا آپ خود ہی واش کر کے اسے ہینگ کر دیں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. شروع میں یہ چیزیں یہ مسائل ہو جاتے ہیں تو اس میں گھبرانا نہیں چاہیے ٹین ایجرز گرل کے لیے. پھر تو آپ پرو ہو جاتی ہیں، پھر تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اور یہ جو لوگ بہت زیادہ اس چیز میں ہیزیٹیٹ فیل کرتے ہیں، میں ان ماؤں کو مشورہ دوں گی کائنڈلی اپنی بچیوں کو اس چیز کا پہلے سے بتانا سٹارٹ کر دیں، کیونکہ بعد میں جا کے بہت مسئلے ہوتے ہیں. ہم ادھر ادھر سے باتیں سنتی ہیں، یہ چیز ہونی چاہیے، یہ نہیں چاہیے، تو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اس لیے جب آپ کی بچی پیوبرٹی کے قریب جا رہی ہو، ماؤں کو چاہیے انہیں بیٹھ کے سمجھانے سٹارٹ کر دیں اور انہیں بتائیں بیٹا یہ چیز ایسے ہے، اس چیز کا یہ حل ہے اور یہ سب گرلس کو ہوتی ہے، یہ نارملائز کریں، اس کو اتنا ٹیبو مت بنائیں. پیریڈس پتہ نہیں کیا چیز ہے، پیریڈز ایک نارمل چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لیڈیز کو یہ پرابلم ہے، اس میں اتنا شرمانے والی، اتنا جھجکنے والی کوئی بات نہیں ہے. آپ اپنی بیٹیوں سے بات کریں گی تو اگر ان کو کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے، کوئی میڈیکل ایشو ہوتا ہے تو وہ بھی آپ سے کھل کے بات کر سکیں گی. کیونکہ کچھ لڑکیاں بتاتی نہیں ہیں، انہیں انفیکشن ہو جاتا ہے، فیبرائڈز ہو جاتے ہیں یوٹرس کے اندر، ان کے ایگز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ایگز کی کوالٹی خراب ہو جاتی ہے جب انفیکشن بہت لمبا رہتا ہے. اس لیے ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے اگر جو بچیاں بھی ہیں جن کے پیریڈز ڈیلے ہو رہے ہیں، 2 مہینے ہو نہیں رہے، یا جن کو کچھ کبھی سپوٹنگ ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، کبھی بہت زیادہ دن تک ہوتی ہے، ہیوی فلو ہوتا ہے، تو کائنڈلی اپنے ماؤں سے ڈسکس کیا کریں. اس کے بعد آپ گائنی کو جا کے دکھایا کریں، ان کے ساتھ مشورہ کیا کریں کہ کیا پرابلم ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے. اگر چھوٹی ہی ایج سے آپ ان سارے مسئلوں کو کور کر لیں گے تو آگے جا کے فرٹیلیٹی کے ایشوز نہیں ہوں گے. آج کل لڑکیوں کے اندر PCOS، ہارمونل امبیلنس، پیریڈز کے ایشو، پیریڈز بہت فلو ہے، زیادہ ہے یا بہت کم ہے، یا ہو ہی نہیں رہے ہیں، یا 4 مہینے نہیں آ رہے ہیں، یا کریمپس اور پینز بہت زیادہ ہو رہی ہیں، تو وہ اووریز کے اندر سسٹ جب بنتی ہیں اس کی وجہ سے ہوتے ہیں. اس لیے ٹائملی چیک اپ کروایا کریں، اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو اس کو ڈسکس کیا کریں بجائے اسے یوٹیوب اور گوگلس پہ ان مسئلوں کا حل لینے کے لیے. میں نے یہاں پہ میڈیکل ریلیٹڈ آپ کو حل نہیں بتائے، میں نے وہ بتائے ہیں جو فزیکلی آپ لوگوں کو چیزیں فیل ہوتی ہیں، جو چیزیں آپ لوگ سمجھتی ہیں کہ اس کو پتہ نہیں کیا کرنا چاہیے. ہر چیز کا حل یوٹیوب اور گوگل نہیں ہوتا ہے. جو میڈیکل ایشو ہوتے ہیں اور اس طرح کے خاص طور پہ جو ریپروڈکٹیو سسٹم کے آپ کے ایشو ہیں، ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو سیریس لیا کریں، انہیں ڈاکٹر سے گائنی سے چیک اپ کروایا کریں. میری اور جتنی بھی مائیں ہیں اب فیوچرز کی جو بننے والی ہیں ان کے لیے مشورہ ہے کائنڈلی اپنے آپ کو بھی پریپیئر کیا کریں، اور اپنی بیٹیوں کے درمیان اتنا ڈسٹینس مت کریٹ کیا کریں کہ آپ ان سے کھل کے اس بارے میں بات ہی نہ کر سکیں. ان سے فرینڈلی ماحول رکھیں تاکہ آپ ہر ٹاپک پہ ان کے اوپر ڈسکس کر سکیں. چلیں ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو آج کی میری ویڈیو بہت ہٹ کے تھی. میں چاہ رہی تھی گرلس کو، لیڈیز کو، وومنس کو گائیڈ کر سکوں جن کو اس چیزوں کے بارے میں تھوڑا ایشو ہے. انشاءاللہ میں آنے والے دنوں میں اور فیمنین کے بارے میں، ان کی انٹیمیٹ ہائیجین کے بارے میں لازمی ویڈیوز لے کے آؤں گی، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جو چیزیں ہم لوگ فیل کرتے تھے وہ آنے والی جنریشن نہ فیل کریں. اب ہم پڑھی لکھی مائیں ہیں، میں خود ایک ماں ہوں، ہم پڑھی لکھی مائیں ہیں، ہم میں اور ہماری ماؤں میں تھوڑا فرق ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ نارملائز ہونی چاہیے، یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے کمنٹ سیکشن میں لازمی کمنٹ کر کے بتائیے
بتائیے گا، اور میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں، کائنڈلی شیئر کیا کریں اور سبسکرائب کر کے جایا کریں۔ آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے، ویسے چھپ چھپ کے دیکھ کے جاتے ہیں، مجھے سارا پتہ ہے۔ اور میری اور بھی بہت مزے مزے کی ویڈیو ان کو بھی چیک کریں۔ چلیں ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔